بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف، تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 5۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کر لی محمل؟ کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بوکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے لے جاؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ سو شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جز بز سی اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد سی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے آنر میں ہو، کیا یہ تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے بزنس کو بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لہر پہ دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر سے وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ شور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی اسے سب کچھ اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا۔ دولت نچھاور محبوب قدموں میں۔ اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں
جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جانا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ، فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ بوتھ آف یو۔ حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچی نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی۔ تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہ سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تس میں بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک میں جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہونے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پہ پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا راست نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ان سے انتقام لینے کو جادو سفلی عملی کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پہ جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بس اسٹاپ پر چلی آئی تھی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی۔ بھوری اونچی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پر بیٹھی، بیگ کا اسٹریپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی۔ پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں، میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے، ابھی تو تمہیں وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چاق و چوبند رہ جائیں گی۔
ابھی تو تم صحیح راستے پر آئی ہو. مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، اور نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑنا چاہتی ہوں. اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں تھیں اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے. کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی. وہ ویسے ہی مسکرا رہی تھی. یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحر زدہ سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی. روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا. اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں. میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس قدیم زمان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تدابیر بتا رہا ہے آنے والا کل کی رودات، اور تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے گزرے کل کا. اور اگر میں ایڈوانس میں ایک دفعہ آگے پڑھ لوں تو مجھے پھر آنے والے کل کا علم ہو جائے گا نا. روداد ہی رہے گا، لیکن اگر گزرے کل کا نہیں. تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تو بھی وہ تمہارا وہی صفحہ تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی روداد بن جائے گا. کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحے کا ایک دن میں ہی مطلب بدل جائے گا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھنچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو. وہ اندر ہی اندر خوف زدہ بھی تھی. تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں. مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا. میرا ہی تو اصل فائدہ ہے. وہ پھر اسی پراسرار طریقے سے مسکرائی. جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا. شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی. کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے %؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں. مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا. یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی. اچھا، وہ متحر سی تھی. پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو. سب سوچ لیا، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پہ ہاتھ رکھا. وہ اس سے واپس نہ لے جائے. پھر لے جاؤں؟ مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو تمہیں دے رہی ہوں. اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے، وہ ویسے ہی کیا جیسی یہ کتاب تمہیں کہے، تو پھر سب کچھ بدل جائے گا. تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اس کتاب سے بات کرنے لگو گی. اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. دیوانی ہو جاؤ گی. سحر زدہ محبت ہو، اور پھر اگر تم نے اسے چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی. جو ملا تھا وہ بھی جائے گا، اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا. جاؤ، اسے لے جاؤ. اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، اور جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. تھینک یو. کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی؟ نہیں. اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں، تب پھر سے شروع کر دینا. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. تھینک یو. وہ کپ کپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی. کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یخ سرد.
کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ بہت بھاری بوجھ تھا جو اس کی تھکی ہوئی لڑکی سے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھیں۔ پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا راستہ نہ رہا تھا۔ دولت، نچھاور، محبوب قدموں میں، دنیا پہ راج، اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی، اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا۔ اسے رات فواد کی بات پہ سب کا رد عمل یاد آیا۔ اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی جس پر عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب سب خزانوں کی کنجی واپس کراتی۔ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے، تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیال میں گم تھی، آواز پر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی، اس نے بے اختیار خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ اماں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے، جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی چچا اسد چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جھلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑے کے نیچے وہ سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا۔ شکر کسی نے نہیں دیکھا۔ محمل باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پر آیا پسینہ پوچھتی باہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس۔ خیریت تو ہے؟ آج سب کو کیوں میری فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خواہ مخواہ چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی، اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائی۔ وہ خاموشی کے ساتھ کام کرتی رہی مسلسل۔ اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا رہا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تھپ تھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں پر رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راہ تو سکون نکلے، مگر کاموں کے بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا، اس کتاب کو کھولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے، دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی۔
ڈائننگ ہال سے باراستہ لاؤنج کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پر پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے۔ اچھا، وہ متجسس سی تائی کے قریب آئیں۔ پڑھائی تو اب ختم ہے اور چھت پہ تو کبھی نہیں گئی پڑھنے۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پہ رکھے وہ کتنی ہی دیر سے دیکھتی رہی۔ محرومیوں، بنا رسائیوں اور دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا۔ غلط ہو یا یہ صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے کتاب کے سیاہ جلد پر ہاتھ رکھا اور وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پر پلٹتے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین اور آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی، لڑکیاں اور مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے غرا رہے تھے۔ محمل، کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی۔ اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ بامشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی۔ کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی ہوں۔ لفظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط و خطابت ہو رہی ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک نظر اس پر ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں، کیوں راتوں کو چھت پہ آتی ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے یہ؟ زبان تو اتنی لمبی ہو رہی ہے۔ ارے میں بھی کہوں، کوئی تو ہے اس کے پیچھے۔ آغا جان، اس سے کہیے کہ جس مردود کے ساتھ چٹھیاں ڈالنے ادھر آئی تھی اسے کہے کہ ابھی آئے اور 2 بول پڑھا کر اسے لے جائے۔ خاندان بھر میں بدنام کرے گی ہمیں کیا؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی ہے۔ آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی ہے،
کبھی نہیں بخشیں گے.